انسانیت کی صبح صادق اور بعثت مبارک۔ بعثت کا زمانہ جس قدر قریب ہوتا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں خلوت گزونی کی عادت بڑھتی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پانی اور ستو لے کر شہر سے کئی کوس پرے سنسان جگہ کوہ ہیرا کے ایک غار میں جا بیٹھتے، عبادت کیا کرتے۔ اس عبادت میں اللہ کا ذکر بھی شامل تھا اور قدرت الہی پر غور و فکر بھی۔ جب تک کہ پانی اور ستو ختم نہ ہو جائے شہر نہ آیا کرتے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب نظر آنے لگے۔ خواب ایسے سچے ہوتے تھے کہ جو کچھ رات کو خواب میں دیکھ لیا کرتے، دین میں ویسا ہی ظہور میں آ جاتا۔ ایک دن جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معمول غار ہیرا میں تھے کہ فرشتہ نظر آیا۔ اس نے کہا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زور سے دبوچا کہ آپ کی ساری طاقت صرف ہو گئی۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طاقت سے دبوچا، پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے پھر پوری قوت سے دبوچا اور چھوڑ دیا، کہا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ اس نے یہ آیتیں پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ شروع ہے اللہ کے نام سے جو کمال رحمت اور نہایت رحم والا ہے۔ پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے سب کچھ پیدا کیا، جس نے انسان کو پانی کے کیڑے سے بنایا۔ ہاں، پڑھتے چلے جائیے۔ آپ کا پروردگار تو بہت کرم والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی، جس نے انسان کو سب کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس واقعہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گھر آئے اور لیٹ گئے۔ بی بی سے کہا کہ مجھ پر کپڑا ڈال دو۔ جب طبیعت میں ذرا سکون ہوا تو بی بی سے فرمایا کہ میں ایسے واقعات دیکھتا ہوں کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہو گیا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نہیں، آپ کو ڈر کاہے کا؟ میں دیکھتی ہوں کہ آپ اقربا پر شفقت فرماتے ہیں، سچ بولتے ہیں، رانڈوں یتیموں بے کسوں کی تسگیری کرتے ہیں، مہمان نوازی فرماتے ہیں، اصل مصیبت جدوں سے ہمدردی کرتے ہیں۔ خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غمگین نہ فرمائے گا۔ اب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو خود بھی اپنے اطمینان قلب کی ضرورت ہوئی، اس لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے رشتہ کے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئی، جو عبرانی زبان جانتے تھے اور توریت و انجیل کے ماہر تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی درخواست پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ بن نوفل کے سامنے جبرائیل علیہ السلام کے آنے بات کرنے کا واقعہ بیان فرمایا۔ ورقہ جھٹ بول اٹھے، یہ وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ کاش میں جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا قوم مجھ کو نکال دے گی؟ ورقہ بولے ہاں، اس دنیا میں جس کسی نے ایسی تعلیم پیش کی اس سے شروع میں عداوت ہی ہوتی رہی۔ کاش میں ہجرت تک زندہ رہوں اور حضور کی نمایاں خدمت کروں۔ ایک دن روح الامین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دامنے کوہ میں لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خود وضو کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضو کیا۔ پھر دونوں نے مل کر نماز پڑھی۔ روح الامین نے نماز پڑھائی۔